لیکچر نمبر 150 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنو قریظہ کا ہم جو ہے وہ بیان کرنے کا شرف جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ معاملہ یہاں تک پہنچا تھا کہ سید ابو لبابہ نے یعنی کہ ان کی توبہ قبول ہوئی، کل ہم نے ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ اب بنو قریظہ نے یہی طے کیا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، آپ جو فیصلہ مناسب سمجھیں گے وہ کریں۔ حالانکہ بنو قریظہ نا بہت عرصے تک محاصرہ برداشت کر سکتے تھے، ان کے پاس کافی راشن، سامان، اسلحہ، پانی کے چشمے، کنویں، مضبوط اور محفوظ قلعے تھے، اور حالانکہ مسلمان سردی کا موسم تھا تو کہتے ہیں کہ وہ خون میں منجمد کرنے والی یعنی کہ جما دینے والی سردی اور بھوک کی سختیاں جو ہے وہ برداشت کر رہے تھے۔ تو لیکن ہوا یہ کہ خندق کا مہینہ مسلسل چلا تو یہ بھی اعصابی طور پر نا تھک کر چور ہو چکے تھے۔ لیکن دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جبریل علیہ السلام نے کہا میں جا کے ان کے دلوں میں رعب ڈالتا ہوں، تو یہ نا خوف اعصاب پر بڑا سوار ہوتا ہے، بڑا اثر ہوتا ہے اس کا، بندہ حواس کو کھو بیٹھتا ہے بعض کا۔ تو ایسے ان کے ساتھ ہوا کہ مسلمانوں کا رعب ان پر چھا گیا، حالانکہ یہ مقابلہ کر سکتے تھے، انہوں نے ہتھیار ڈال دی۔ تو جب ان کے حوصلے ٹوٹنے لگے تو اس وقت حضرت علی اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے پیش قدمی فرمائی۔ حضرت علی نے گرجدار آواز میں اعلان کیا، اے ایمان کے سپاہیوں، اللہ کی قسم میں بھی وہی مزہ چکھوں گا جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چکھا تھا، یعنی کہ شہادت کا، یا ان کا قلعہ فتح کر کے رہوں گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ للکار سن کر بنو قریظہ پر ایسا خوف طاری ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے حوالے کر دیا کہ آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں کریں۔ تو آپ نے حکم دیا کہ ان کے مردوں کو باندھ دو۔ چنانچہ محمد صحابی تھے، انہوں نے نا ان کی زیر نگرانی ایک دستے نے ان کے مردوں کے ہاتھوں کو باندھا اور عورتوں اور بچوں کو الگ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ جگہ پر تشریف فرما تھے، قبیلہ اوس یعنی کہ انصار ہی میں سے نا کہ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول یہ ہمارے دوست ہیں بنو قریظہ، اور ہمارے بھائیوں بنو خزرج کے دوستوں بنو کنیکہ کے ساتھ جو کیا تھا آپ کو خوب معلوم ہے۔ آپ نے جو پہلے بنو کنیکہ کا محاصرہ کیا اور پھر عبداللہ بن ابی کی سفارش کی تو آپ نے اس کے کہنے پر ان کی جان بخش دی تھی بنو کنیکہ کی۔ تو اب ہم اوس والے بنو قریظہ کی سفارش کرتے کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، قتل نہ کیا جائے، بنو نذیر کی طرح ان کے ہتھیار لے لیے جائیں تو ان کو معاف کر دیا جائے۔ تو جب یہ انہوں نے کہا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے اوس کی جماعت، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہارے ہی اوس کے بندوں میں سے ایک بندہ فیصلہ کرے تمہارے قبیلے کا، اور جو وہ فیصلہ کریں گے مجھے بھی قبول ہوگا؟ انہوں نے کہا ہم اس پر راضی ہیں۔ آپ نے اپنے پر بعد میں نہیں ان پر چھوڑ دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ معاملہ سیدنا سعد بن معاذ جو کہ زخمی تھے آپ نے ان کے حوالے کیا، فرمایا کہ تمہارے قبیلے کا جو بندہ ہے نا سعد بن معاذ، وہ جو فیصلہ کرے تم ان پر راضی ہو؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم راضی ہیں سعد بن معاذ کے فیصلے پر۔ ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام نے نا ان کا خیمہ مسجد نبوی میں نا ایک اسلم قبیلے کی ایک عورت رفیدہ رضی اللہ تعالی عنہا،
ان کے ساتھ آپ نے لگایا ہوا تھا ان کا خیمہ. وہ کیوں؟ وہ عورت زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی تو اللہ کی رضا کے لیے. جو بے گھر تھے نا مریض، تو ان کی مسلمانوں کی بھی وہ دیکھ بھال کیا کرتی تھی. خندق کے موقع پر نا یہ سعد بن معاذ کو تیر لگا تھا، یاد ہوگا نا، جس طرح انہوں نے دعا کی تھی تو یا اللہ یہ خون بند کر دے، مجھے بنو قریظہ کا حال دکھا، تو خون اسی وقت بند ہو گیا تھا. تو آپ نے حکم دیا تھا کہ انہیں رفیدہ کے خیمے میں رکھو. ایک دو وہ جو یہ ان کی ذمہ داری بھی کرتی رہیں گی، علاج، اور میں بھی ان کی عیادت کر سکوں گا. تو پھر یہ ہوا کہ آپ نے نا ان کی عزت افزائی کے لیے انہیں مسجد نبوی کے قریب ہی خیمے میں ٹھہرایا. حالانکہ ان کا اپنا گھر موجود ہے، سردار تھے، وہ اپنا گھر بار سب موجود تھا، لیکن عزت افزائی کے لیے ان کو اپنے قریب جگہ دی اور آتے جاتے ان کی عیادت کیا کرتے تھے. تو ان سعد بن معاذ کو پھر نبی علیہ السلام کو زیارت کا موقع ملتا. آپ جاتے نا مسجد نبوی میں تو راستے ہی سے ہو کر جاتے تھے. قبیلے اوس کا وفد جو بنو قریظہ کا سفارشی بن کر آیا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. تو انہیں امید لگ گئی کہ ان کے ارمان پورے ہونے والے ہیں. وہ بہت خوش تھے کہ بنو قریظہ جو ہے نا ان کی رہائی ہو جائے گی، کیونکہ ان کا معاملہ ہمارے سردار سعد بن معاذ کے ہاتھ میں ہے. تو وہ اوس کے سردار تھے، یقیناً وہ نرم برتاؤ کریں گے. چنانچہ یہ وفد سعد بن معاذ کی خدمت میں پہنچا، انہیں ایک گدھے پر سوار کیا، ان کے نیچے چمڑے کا تکیہ رکھا. سعد بہت خوبصورت اور ذرا بھاری بڑکم شخص تھے. قبیلے اوس کا سفارشی وفد انہیں خچر پر سوار کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لایا. جب وہ لا رہے تھے تو یہ لوگ راستے میں ان کو درخواست کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بنو قریظہ کے ساتھ نا نرمی والا معاملہ کرنا، نبی علیہ السلام نے آپ پر چھوڑا ہے، تو آپ ہمارے سردار ہیں تو ہمیں ان سے اچھا سلوک کریں گے. تو ایک آدمی بنو قریظہ کا حق یاد دلانے اور بتانے لگا کہ وہ تو ہمارے ماضی میں بڑے حلیف رہے ہیں، دوست رہے، چلو غلطی تو ہو گئی تو آپ نے نا معاف کر دینا. یہ نا راستے میں کان کھا یعنی کہ کرتے آ رہے باتیں، اور یہ خچر پر سوار ہو کر چلی آ رہے، خاموش چپ. ہاں جی، وہ سب ان کی رحمت و شفقت کے امیدوار تھے، کہہ رہے تھے نرمی کیجئے. سعد برابر خاموش رہے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی. تو آخر اوس وفد نے کہا ہم نے اتنی باتیں کی ہیں راستے میں، آپ کچھ تو بولے. اس وقت سعد رضی اللہ تعالی نے تاریخی جملہ فرمایا، جو اس کہتے ہیں سنہرے پانی سے لکھنے والا. انہوں نے کہا اب سعد کے لیے ایسا وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اسے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں. جب یہ سنا تو ان کو کرنٹ سا لگا، سب کو سمجھ گئے یہ جو ہے نا سعد، یہ تو وقت ہی کوئی اور بات کر رہے ہیں. اب جب اتنی بات سنی تو کافی وفد کے نامید ہو کر نا مدینہ واپس ہی لوٹ گئے، یعنی کہ مدینہ میں پھیل گئے. گھر گھر میں یہ افواہ ابھی قتل نہیں پھیل گئی کہ بنو قریظہ گئے، ختم، ابھی کام شروع نہیں ہوا. انہوں نے انہیں سے اندازہ ہی لگا لیا. ہاں جی، اب یہ زخمی قاضی کہیں گے، نبی علیہ السلام نے ان کو جج بنایا. تو زخموں کی تکلیف برداشت کرتے ہوئے جب وہ رسول اللہ اور مسلمانوں کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم او خیرکم، تم اپنے سردار یا اپنے بہترین آدمی کے لیے کھڑے ہو جاؤ. چنانچہ نا آپ نے نا حکم دیا کہ استقبال کے لیے اٹھو. تو مہاجرین انصار دونوں اٹھے اور انہیں سواری سے اتارا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو آپ کے دوستوں کے بارے میں، بنو قریظہ کے بارے میں
फैसले का इख्तियार दे दिया कि आप जो फैसला करेंगे हमें कबूल। अच्छा, इधर से ये दलील लेते इस्तकबाल की, यानी कि अगर कोई सरदार आए तो उसके इस्तकबाल के लिए उलमा बरेलवी बड़ा पेश करते हैं कि पीर आए तो खड़ा हो जाना चाहिए, तो हमारे जो सरकारी महकमों में होता है, तो उसका फिर जो मानते हैं वो कहते हैं कि इसका जवाब यह कि वो जख्मी थे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाओ, हर एक के बारे में तो नहीं कहा, हाँ जी, कि उनके लिए जाओ, अगर कोई ऐसा मामला हो तो जाया जा सकता है। बाद लोग कहते हैं इस्तकबाल इस तरह कि 4 कदम चल के आगे हो जाओ तो कोई हर्ज नहीं, बैठे बैठे खड़े होना ये नहीं मुनासिब। तो सरकारी महकमों की ये मजबूरी होती है, हमारे तो टीचर हमारे आता था ना उधर क्लास में, सब बच्चे खड़े हो जाए, शायद आज भी चलता हो ऐसा, तो वो खड़े हो जाते थे सारे बच्चे। तो याद रखिए शरअन तो इसके बारे में इख्तिलाफ है, वो कहते हैं अगर आपका ऐसा अफसर आए तो उसके लिए दिल खुफिया बात है कि 4 कदम पहले साथ चल के आगे हो जाए, बैठे बैठे खड़े होना ना मुनासिब जो है वो नहीं है। तो ये दलील लाते हैं, तो वो तो जख्मी थे ना, तो आपने कहा बड़े अदब एहतराम से इनको खच्चर से नीचे उतारो, आगे इनकी वफात की बात आएगी, पीर को अर्श हिल जाएगा, बड़ा अहम वाकया। आगे आगे देखिए होता क्या। फिर हुआ ये कि साद ने ना पहले ना इत्माद में लेना मुनासिब समझा कि आपने फरमाया जो मैं फैसला करूंगा क्या वो सबको तस्लीम होगा। साद बिन मुआज ने फरमाया, तो उन्होंने कहा तुम पर अल्लाह का अहद व पैमान लाजम है, क्या मेरा फैसला उन पर नाफज होगा। इधर मुहाजिरीन बैठे थे तो उन्होंने कहा हमें कबूल है, इधर अंसार इन्हीं के कबीले के बैठे थे, उन्होंने भी कहा जी हाँ जी मैं कबूल है। कहते नबी अलैहिस्सलाम ना ये कोने में तशरीफ फरमाते इधर, यानी कि कोने में, यानी कि नजर नहीं आ रहे थे, तो ये सारा ना आगे थे, तो इतनी इनके ने हया शर्म नबी अलैहिस्सलाम का एहतराम, तो इन्होंने ना इशारा करते हुए कहा कि जो है ना जो इधर तशरीफ फरमा है उन्हें भी आपको भी कबूल है, और इतनी इधर चेहरा नहीं किया नबी अलैहिस्सलाम की तरफ, यानी कि हया की वजह, अल्लाह यानी या आपकी ताजीम के सबब कि क्या इनको भी कबूल है, इस तरह कहा बड़े अदब से, यानी कि इस्लाम का बहुत कह रहे हैं कफियत आ रही है, तो आपने फिर कोने से बुलंद आवाज से कहा हाँ मुझे भी कबूल है, सुभान अल्लाह, यानी कि ऐसा जो तू बनु कुरैज़ा के बारे में फैसला करेगा वो मुझे कबूल है। तो जब साद बिन मुआज को यकीन हो गया कि उनका फैसला हतमी होगा और हर एक फरीक इसको तस्लीम करेगा, इसलिए कहते हैं जज इत्माद में ले फैसला करने से पहले, तो वो फैसला सुनाने के लिए खड़े हुए। यहूद ने अपने कान साद की तरफ लगा दिए, कईयों की दिल की धड़कनें उस वक्त तेज हो गई हैं जी, वो कईयों ने ना हालत इस तरह में निगाहें ऊपर की ऊपर ही रह गई, किन किन कहते हैं बात की तो नब्जें रुक गई, यानी कि नब्जें रुकने यानी कि बराबर मतलब एक ना सुनाटा सा तारी हो गया, क्योंकि तारीखी फैसला है जो कि काबिल कबूल होगा वो करना था। खुसूसन साद की कौम ओस के कबीले के ये सरदार थे, वो उन्होंने तो मंजूर किया था कि ये नरमी करेंगे, हत्ता कि नबी अलैहिस्सलाम भी नहीं जानते थे कि साद बिन आपने हमें कबूल है, बस बात आपकी सच्ची है, कह दिया कबूल है तो कबूल है। तो उन्होंने ना काजी वक्त का असूली फैसला बला शुबा में उनके बारे में ये फैसला अदालत का जिनके सुनाना शुरू हुए, पर मैं फैसला करता हूं कि उनके जितने लोग जंगजू हैं वो कत्ल कर दिए जाए, बनु कुरैज़ा के यहूदी लड़ने वाले, और उनकी औरतें और बच्चे कैद कर लिए जाए और उनके अमवाल तकसीम कर दिए जाए। साद का ये फैसला जब नबी अलैहिस्सलाम ने सुना तो फरमाया कि ऐ साद जो तूने जमीन पर फैसला किया है यही फैसला अल्लाह का अर्श पर है। आपने तहीद की कि अर्श पर अल्लाह का भी यही फैसला था, तो वो बात पुख्ता होगी। ये आगे ना तुआत का हवाला देने, अगर कोई कहे जी बड़ा जुल्म है
تو انہوں نے آگے سے نا وہ بات نہیں کر رہا کہ توراۃ میں یہ لکھا ہے کہ جو باغی ہو جائے ایسا کرے قتل کر دو، یعنی کہ ہم پر اگر یہ بات کرے تو توراۃ کا حوالہ بھی موجود ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے، کیونکہ جو ہے نا غیر مسلم مستشرقین توبہ نعوذ باللہ اس کو ظالمانہ فعل کہتے ہیں، تو پھر ان کے حوالے دیے ہوئے، تو وہ ہم اس بات کی طرف نہیں جاتے، بات وہ توراۃ کی طرف چلی جائے گی۔ پھر نہ نبی علیہ السلام نے وہ بنو قریظہ کو باندھا، یعنی کہ ان کے جنگجوؤں کو، جمعرات کے روز 8 ذوالحجہ 5 ہجری کو آپ واپس آئے، قیدیوں کو بھی ساتھ لایا گیا، مردوں کو اسامہ بن زید کے گھر میں رکھا گیا، عورتوں اور بچوں کو بنو نجار کی ایک عورت تھی، وہ حارث کی کہتے صاحبزادی تھی، اس کے گھر رکھا گیا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فیصلہ سنایا کہ کیسے فرق کیا جائے گا کہ کس کو قتل کرنا ہے کس کو نہیں، تو آپ نے فرمایا بچوں کو تو نہیں قتل کرنا تھا، فرمایا زیر ناف بال چیک کرو، جس کے زیر ناف بال ہوئے اس کو قتل کر دو، اور جس کے زیر ناف بال نہیں نہ ہوں گے وہ بچے کے حکم میں ہے اس کو چھوڑ دو، اور عورتوں کو بھی چھوڑ دو۔ تو یہ نا ایسے ہی کیا گیا۔ عطیہ کرزی کہتے ہیں یہ میرے بال ابھی نہیں اگے تھے، ہاں جی، تو اس لیے میرا بھی چیک کیا گیا، بعد میں مسلمان ہو گئے ہوں گے نا، کہتے ہیں جب مجھے چیک کیا گیا تو میرے بال نہیں اگے تھے، تو کہتے تھے مجھے چھوڑ دیا گیا۔ فیصلہ اب نافذ ہونے لگا ہے قتل کا، اب ظاہر ہے کہ ان کو قتل کرنا ہے تو ایسا تو نہیں قتل کر کر کے پھینک دے، آپ نے نا مدینے کا چکر لگایا، تو ایک مقام ہے اس کو آپ نا سوق المناحہ مدینہ منورہ میں بازار، مناحہ کا بازار کہا جاتا ہے، وہ جگہ آپ ادھر پہنچے، آپ نے فرمایا ادھر گڑھا کھودو، چنانچہ پھر نا بڑا گڑھا کھودا گیا، بہت بڑا، ہاں جی، تاکہ ان غداروں کے ناپاک جسم جو ہے نا ان میں دفن کیے جائے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ان کا تو نام توبہ نعوذ باللہ نام کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں، تو وہ بہت بڑا گڑھا جو ہے نا وہ کھودا گیا، تو آپ ادھر ہی بیٹھے رہے، تو خندق کی کھدائی مکمل کرنے کے بعد آپ بڑے صحابہ کرام کے ساتھ ادھر بیٹھ گئے، پھر آپ نے نا بنو قریظہ کے مردوں کو لانے کا حکم دیا، چنانچہ وہ باری باری بلایا جاتا تو انہیں قتل کر دیا جاتا، تو یہ جماعت در جماعت لائی جاتے، ادھر ہی تھے نا، ایک ایک کر کے لا رہے ہیں۔ تو یہ قتل کرنے کا کام کس نے سر انجام دیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت علی اور زبیر اور تھوڑے سے لوگ ان کے ساتھ، اسلم انصاری، 3، یعنی کہ لاتے جا رہے ہیں اور تینوں کو جو ہے نا وہ گردن کر کے اس کو گڑھے میں پھینکتے جا رہے ہیں۔ تو بعد میں قتل کی کاروائی شروع ہونے کے بعد تو یہ نا اب بھی ادھر ہی تو کعب بن اسد جو ان کا سردار تھا، باقی ماندہ قیدی پوچھنے لگے کعب بن اسد سے، کہنے لگے آپ کا کیا اندازہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو کعب نے کہا کیا تمہیں کسی میں عقل نہیں ہے؟ تم دیکھتے نہیں پکارنے والا لک نہیں رہا، یعنی کہ جیسے نہیں ہوتا پریشن میں تمہاری باری آ جاؤ تمہاری باری آ جاؤ، پکارنے والا رک نہیں رہا، نام لے لے کر پکار ہے اور جانے والا پلٹ کر نہیں آ رہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ پکارنے والا رک نہیں رہا اور جانے والا پلٹ کر آ نہیں رہا، قتل ہے، یعنی کہ باہر ہمارا قتل عام ہو رہا ہے۔ شام تک ان کی گردنیں جو نا اڑائی جاتی رہی۔ اوہی بن اخطب، یار اس کا بڑا بات ہے، جس نے نا باخوشی جب اس نے کہا تھا نا بنو قریظہ کو کہ میں جاؤں گا نہیں، اگر مشرکین مکہ چلے بھی گئے تو میں نہیں جاؤں گا، میں تمہارے ساتھ ہی قتل ہو جاؤں گا، اس نے اپنا وعدہ نبھایا، تو اوہی بن اخطب کو بلایا گیا، ہاں جی، تو اسی نے تو مجبور کیا تھا عہد شکنی پر، کعب بن اسد راضی نہیں ہو رہا تھا، یہ تو سامنے کھڑا ہو گیا تھا، جو کہتا تھا دلیا اپنا بچانا چاہتا ہے، تو وہ بیچارہ داؤ میں آ گیا، اندر گیا تو اس نے قابو کر لیا۔ یہ اوہی بن اخطب شیطان تھا جس نے سب کو نا بڑگلا کے قتل کروایا، عہد شکنی پر مجبور کیا۔ اب آپ نے نا اسے مخاطب کیا، اس کے نا ایسے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کی بخیلی دیکھے، اس کا نا ایک بہت خوبصورت لباس تھا، سننے والی بات ہے، اس نے 3-4 جگہوں سے پھاڑ دیا، کیوں کہ یہ میرا خوبصورت لباس ہے، مسلمانوں کو مال غنیمت نہ ملے،
یعنی کہ بے فائدہ ہو جائے، کتنی دشمنی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تجھے ہمارے حوالے نہیں کر دیا، یعنی کہ اپنی سرکشی کا مزہ چکھو۔ آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو کبھی بھی آپ کی دشمنی پر اپنے آپ کو ملامت نہیں کی، میں نے آپ کی دشمنی پر اپنے آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہوا، ملامت نہیں کی۔ تو لیکن مجھے اتنا پتا اللہ جس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے، دیکھیں کیسی بات کر رہا ہے، تو وہ واقعی بے یار و مددگار ہو جاتا ہے۔ اصل بات یہ کہ اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے فیصلے میں کوئی حرج نہیں۔ تو پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا یہی اللہ کے فیصلے میں کوئی حرج نہیں، یہ تو تقدیر کا لکھا ہے اور ایک بڑا قتل ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بیٹھا تو اس کی گردن تنگ سے جدا کر دی۔ دیکھیں آخری میں باپ کا میں حیران ہوتا ہوں کہ یہاں تو بڑے بہادر تھے یا بڑے بیوقوف تھے، یعنی کہ موت کی پتہ ہے سر پر کھڑی ہے باتیں کر رہے۔ وہ ابو جہل کو نہیں دیکھا، کہتا ہے نیچے سے گردن مارنا۔ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہاں تو یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے یا غیر معمولی بہادری۔ پھر اس کے بعد نا جبل بن جوال نے اس کے بارے میں یہودی تھا، اس نے نا ہائی کی دلیری کو تعریف کرتے ہوئے یہ کہا تیری زندگی کی قسم اے ہوئی بن اخطب، تو نے اپنے آپ کو ملامت نہیں کی، لیکن جو اللہ کو چھوڑتا ہے تو اللہ بھی اسے بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس نے عزت کی تلاش میں خوب بھاگ دوڑ کی، لیکن اللہ نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ قتل ہو گیا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ بری تدبیر بندے کو گھیر لیتی ہے۔ بندہ یہ سمجھے کہ میں نے برا کسی کے ساتھ نہیں کرنا ورنہ میرے ساتھ برا ہو جائے گا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک دلچسپ بات یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام نے اسلام نے عورتوں پر ہاتھ اٹھانے سے منع کیا ہے کہ نہیں منع؟ تو ہوا یہ کہ بنو قریظہ کے جو مردوں کو قتل کیا جا رہا تھا تو کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا گیا، ٹھیک؟ ایک عورت، اس کا نام تھا نباتہ، اس کا تعلق بنو نذیر سے تھا جو جلا وطن ہو گئے تھے۔ اصل میں وہ جلا بنو نذیر یودن تھی، اس قبیلے سے بیاہی بنو قریظہ میں گئی، شادی کی دڑی۔ تو بنو قریظہ کا ایک شخص تھا حسن کرزی، اس کے ساتھ وہ بیاہی گئی، بڑی میاں بیوی میں محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ جب بنو قریظہ کا محاصرہ کیا گیا تو اس نے اپنے خاوند سے کہا مجھے تو وہ وصل کی یادیں ستا رہی ہیں، جب ہم ملا کرتے تھے تنہائی میں تو اس کی جو ہے نا مجھے بڑی یادیں آ رہی ہے۔ عورت کہہ رہی ہے اپنے خاوند کو، تو ان قریب یہ جدائی میں بدل جائیں گی۔ اس نے کہا تو رات کی قسم اگر تو اپنے دعوے میں سچی ہے تو تو اس طرح کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہے نا تجھے اتنی حسرت ہے، یہ قلعے کی دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جا تو انہیں اوپر سے نا چکی کا پارٹ اوپر سے پھینک قتل کر دے انہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، تو پھر بھی زندہ بچ جائے گی، میں تو قتل ہو جاؤں گا تو مجھے پتا چلے گا کہ تم نے کچھ انتقام لے لیا۔ دیکھیے مرنے والا ہے بشرم، یہ ہے یہودی، سمجھ آئی نا؟ یعنی کہ مرنے والے ہیں اور کرتوت کیا گھوڑ ہے، اپنی بیوی کو کہتا ہے جدائی تو تمہیں برداشت کرنی پڑے گی تو تم یوں کرو، تو یہ گئی، اس نے ایسا ہی کیا۔ تو ادھر نا یہ باپا کے قلعے کی دیوار کے سائے میں بیٹھے تھے صحابہ کرام کچھ، وہ بدبخت عورت قلعے پر چڑھی، اوپر سے چکی کا پارٹ گرا دیا، مسلمانوں نے دیکھ لیا، وہ فوراً اپنی جگہ سے ہٹ گئے، لیکن نا سیدنا خلاد بن سوید وہ ان کا نشانہ بن گیا، ان کے اوپر وہ گرا تو ظاہر سر کچل دیا کہ اتنی اونچی سے چکی کا پارٹ گرے گا، جس کی وجہ سے انہوں نے جام شہادت نوش فرما دی۔ اب سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ بنو قریظہ کی ایک عورت کے سوا کسی عورت کو قتل نہیں کیا گیا، وہ کو یہ تھی کرتوت اس کی، سمجھ آئی؟ اب ہوا کیا؟ کہتے اللہ کی قسم میرے پاس وہ بیٹھی ہوئی تھی، یعنی کہ قیدیوں کو لایا گیا نا تو بعد میں بات کھلی تو وہ بہت کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ نبی علیہ السلام اس گھڑے کے پاس بیٹھے ان کو کیفے کردار تک پہنچا رہے تھے۔ اچانک پکارنے والے نے اس عورت کا نام لے کر پکارا،
وہی آ گئی ہوگی یا اللہ کے رسول نے بتایا لے کے آؤ اس عورت کو، کیونکہ خلاد شہید ہو گئے تھے نا اس کی گندی کرتوت کی وجہ سے۔ تو اس نے کہا، میں نے کہا تیرا برا ہو، یہ تجھے کیوں بلایا جا رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے قتل کیا جائے گا۔ کہا مجھے قتل کیا جائے گا؟ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ اس نے کہا مجھ سے ایک واقعہ ہوا ہے۔ پھر اس نے سارا سنایا کہ میں نے چکی کا پارٹ اوپر سے اور سیدنا خلاد بن سوید کے قصاص میں جو ہے نا مجھے بلایا جا رہا ہے۔ کہتی ہے سیدہ عائشہ فرماتی اللہ کی قسم مجھے آج تک تعجب نہیں جاتا، میں حیران ہوں کہ اس کو پتا تھا کہ میں قتل کی جاؤں گی تو پھر کھلا کر ہنس رہی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے آج تک تعجب نہیں جاتا اس عورت پر کہ اور اس کی رضامندی پر وہ کھل کھلا کر ہنسنے پر تعجب ہے، میں اسے کبھی بھول نہیں سکتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسے قتل کر دیا جائے گا، پھر بھی حشاش بشاش تھی، پھر بلایا اسے قتل کر دیا۔ دیکھیں نا کرتوت بھی تو قدر کیسی کی۔ اب کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 26 2-3 منٹ اور کر دیتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ قیدیوں میں سے نا 2 بڑے جنگی مجرم، نباش تھا ایک، ہاں جی، لایا گیا، اسے بھی قتل کیا گیا، اس کی ناک کچلی ہوئی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لانے والے کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم نے اس کو زخمی کیوں کیا؟ یہ حکم ہے کہ قتل میں بھی آسان نہیں کرو، تو تم نے اس کے ساتھ کوئی ایسا کیا ہے؟ کیا تلوار سے قتل کر دینا کافی نہ تھا؟ تو نباش نے کہا ترات کی قسم یہ درست نہیں کہہ رہا، اگر یہ مجھے چھوڑ دیتا میں کہیں نہ بھاگتا، جہاں میری قوم قتل ہوئی ہے میں اس جگہ سے کبھی پیچھے نہ رہتا، اس کے ساتھ مل جاتا۔ اس نے سمجھا کہ میں بھاگ رہا ہوں، میں بھاگ نہیں رہا تھا، تو ہاتھا پائی کی، تو میں تو راضی ہوں، چنانچہ قتل ہو گیا خوشی کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھوڑا سا ٹھہر جاؤ، انہیں کھلاؤ پلاؤ، شام کو پھر اس کا قتل شروع کریں گے۔ پھر دوبارہ شام کو جو ہے نا ان کا باقی ماندہ لوگ قتل کیے گئے۔ کعب بن اسد کا سن لے، یہ 2-3 واقعہ لا رہے جو خاص ہے۔ سردار تھا ان کا، اسی نے تو غداری کی تھی، وحی بن اخطب، اور یہ وہ آیا، آپ نے فرمایا کعب سے آپ نے پوچھا کعب بن اسد ہو، سردار ہو؟ اس نے کہا ہاں میں ان کا سردار ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہیں ابن خراش کی نصیحت نے فائدہ نہیں پہنچایا؟ انہوں نے روکا تھا ابن خراش نے کہ بد عہدی نہ کرنا، تو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا ہوگا، تو اگر اس کی تصدیق کرتا تو آج تمہیں یہ بات نہ نصیب ہوتی یہ چیز۔ کعب نے کہا ترات کی قسم ایسا ہی ہے، اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ یہود مجھے تلوار کے ڈر کی آگ دلاتے رہیں گے تو میں ضرور آپ کی اتباع کرتا، لیکن اب میں تو یہودی ہی رہوں گا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، میں یہودی رہوں گا۔ اصل میں نا یہ آپشن اب بھی موجود تھا کہ مسلمان ہو جائے تو جان بچ سکتی۔ اب آپ غور کریں، جب یہ چیز موجود ہے کہ ایمان لے اور تمہاری جان بخشی کر دی جائے گی، تو لا سکتے تھے نا ایمان، جان دینی گوارا کی، ایمان نہیں لائے۔ تو آپ نے حکم دیا کہ قدمہ فضرب عنقہ، اسے آگے بڑھاؤ اور اس کی گردن اڑا دو۔ آپ کے حکم سے پھر اس کی گردن اڑا دی گئی۔ ایک نہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ واقعہ ہے، وہ ہے ایک یہودی ہے، زبیر ان کا نام ہے، اور باتا بہت برا تھا، اس نے زمانے جاہلیت میں جنگ بواس میں حصہ لیا تھا، اور ثابت بن قیس شکست کھا گئے تھے، اور تو انہوں نے اس پر احسان کرتے ہوئے اس کا بال پکڑا اور اس کے نہ کاٹ کر کہا جا تو آزاد ہے، ثابت بن قیس کو کہا تھا، تو ثابت بن قیس کی جان بخشی کی تھی اس سردار نے، زبیر نے۔ تو ثابت کو نا ان کا احسان یاد آ گیا کہ انہوں نے نا میرا ایسے بس بال کاٹ کر مجھے آزاد کر دیا، تو احسان کا بدلہ احسان، تو ان کے دل میں آیا کہ میں آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور ان کی سفارش کرتا ہوں، تو میں بھی ان کو جان بخشی ہو جائے گی۔ چنانچہ ثابت بن قیس نے جب اپنے محسن کو دیکھا
تو انہوں نے کہا آج میں نا احسان کا بدلہ چکا دوں. آپ کو نہیں، محسن کو دے، اپنے محسن کو، جو ان کا محسن تھا. انہوں نے محسن کو دیکھا کہ یہ تو میرا محسن ہے، تو میں اپنا نا احسان کا بدلہ چکا دوں. بھاگے بھاگے آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. پہلے یہ ادھر گئے ہیں ہاں جی زبیر کے پاس، زبیر ان کا نام تھا نا. تو سیدنا صاحب نے کہا میں تیرے احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں کریم النفس وہ ایسے ہی کیا کرتے ہیں. چنانچہ سیدنا ثابت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور زبیر کی جان بخشی کے لیے التجا کی. رحمت للعالمین تھے. فرمایا کہ اچھا جاؤ، میں نے تمہیں ہبا کیا، تم جو کرنا چاہو اس کے ساتھ کر لو. بڑے خوش ہوئے کہ میری درخواست قبول ہوگی. بھاگے بھاگے آئے اور خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے. آگر نہ بڑے فخر سے پروان عمل سناتے ہوئے کہا کہ آپ نے تمہارا خون میرے لیے ہبا کر دیا، یعنی کہ بخشش کر دی. جاؤ، تم نے میرے بال کاٹ کر مجھے آزاد کیا تھا. آگے سے بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے تمہیں آزاد کیا. اچھا اب ان کو آزاد ہو جانا چاہیے نا. کہتا ہے میں ایک انتہائی برا ہوں جس کے نہ بیوی ہے نہ بچے، وہ زندہ رہ کر کیا کرے گا. ثابت واپس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پھر آئے. کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کے رسول زبیر کے بیوی بچے بھی مجھے ہبا کر دے. وہ قیدی ہے، کوئی لونڈی ہے. فرمایا جاؤ، اس کے بچے بھی تمہیں ہبا کیے. پھر یہ بھاگے بھاگے خوشی کے ساتھ ہے کہ سن لو، آپ نے مجھے دے دیے، میں نے تمہیں دے دی. زبیر یعنی کہ تمہارا بچی بیوی بھی لونڈی نہیں بنے گی، بچے قیدی نہیں بنے گی. آگے سے کہنے لگا کہ اسے خوشخبری دینے لگے ہو تو وہ حجاز میں جس کا کوئی گرانا نہ ہو، جائیداد پر تو قبضہ ہے. وہ پھر آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات، کہنے لگے اللہ کے رسول اس کا جو ہے نا مال مجھے عنایت کیجیے. آپ نے فرمایا تجھے تیرے حوالے. پھر خوشی سے واپس آئے، آ کر کہنے لگے کہ چہرہ بھی جو ہے نا مکان بھی تیرے حوالے، جائیداد بھی تجھے لٹا دی گئی، تیرا خون بھی معاف، بیوی بچے بھی اور جائیداد بھی، کھیت ہوں زمینیں ہوں. تو آگے سے زبیر نے پوچھا ثابت اس شخص پر کیا گزری جس کا چہرہ بڑا شفاف تھا اور لڑکیاں اس پر عاشق تھی، جان دیتی تھی. مطلب تھا کعب بن اسد سردار، بڑا خوبصورت ہوگا. اس نے کہا وہ تو قتل کر دیا گیا. کہتے اچھا. کہتے وہ حی بن اخطب کا کیا حال ہے. کہا کہ وہ بھی کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا، قتل. پھر اس نے دریافت کیا کہ اس بہادر پر کیا گزری، یعنی کہ غزال پر، کہ وہ اول دستے میں ہوتا تھا. کہا کہ اسے بھی قتل کر دیا گیا، پہلے قتل ہو چکے ہیں تینوں. پھر اس نے کہا کہ کعب بن قریظہ بنو عمر بن قریظہ پر کیا گزری، دو اور سرداروں کا نام دیا. انہوں نے کہا وہ بھی قتل کر دیے گئے. کہتا ہے ان کے چلے جانے کے بعد کیا لطف رہ جاتا ہے زندگی میں. ثابت میں تجھے اس احسان کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جو میں نے تم پر کیا تھا، مجھے ایک لمحے کا موقع نہ دو، میری گردن اڑا دو. ان کے بغیر میری زندگی کیا ہے. حیرت کی بات نہیں، یہ میں نے آپ کو بتانا چاہ رہا. کھانا خراب، یہ آتے موت نہیں ٹلتی. تجھے جان بخشی کر دی گئی، تیرے بیوی بچے، تیری جائیداد، 3-4 کا حوالہ دے کر کہتے ہیں اتنے سردار چلے گئے، مجھے بھی ان تک بھی پہنچا دو، میں تو ادھر ہی جاؤں گا، اپنے پیاروں سے ملاقات کروں گا. اب وہ کہہ رہے مجھ پہ احسان کرو، میری گردن اتار دو. پھر صاحب نے پکڑا، مارا، گردن اتار دی. حضرت ابو بکر صدیق کو پتا چلا کہ فرمایا کہ اس کی ملاقات، کہتا ہے مجھے میرے پیارے دوستوں کے پاس پہنچا دو. کہتا ہے جہنم میں پہنچ گیا. ابو بکر صدیق نے جب اس کی بات سنی نا، وہ جہنم میں ان کی ملاقات ہوگی، پہلے نہیں. تو اسی طرح نا سلمہ ہے جی رفاع بن، ان کی بھی جو ہے نا بالغ آدمی تھا ہاں جی. تو اس کی سفارش کی، تو پرانے تعلقات تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا رفاع کو انہوں نے کہا رہا کر دیجئے، وہ نماز بھی پڑھے گا، اونٹ کا گوشت بھی کھائے گا. آپ مسکرائے، یعنی کہ مسلمان ہو جائے گا. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں ہبا کیا، اگر وہ نماز پڑھنے لگے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا.
تو اگر وہ اپنے دین پر قائم رہا میں نے معاف تو کر دیا لیکن ہوگا برا. اب آخری بات, قتل کتنے ہوئے تھے ٹوٹل؟ کوئی کہتا ہے 600, کوئی کہتا ہے 700, کوئی کہتا ہے 800, کوئی کہتا ہے 900, کوئی کہتا ہے 400. تو کہتے ہیں تدبیر کس طرح 400 ان کے لڑنے والے تھے جنگجو, تو ہوئے 900 ہیں. 900 کی تعداد میں اس گڑھے میں ان کو کیا. اس کے اوپر یہ جو ذلیل آج غزہ کر رہے ہیں ان کا یہ انجام. اور میں عرش پر اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے یہودیوں کے بارے میں, یہ غدار قوم ہے. 900 کی تعداد میں قتل ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 دن بعد پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اللہ ان کے مزید کل ان کی پیر کو شہادت جس طرح ہوئی وہ واقعہ ہم ذکر کریں گے, وہ بھی بڑا سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.